نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم. درود شریف پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الدخان اور رکوع نمبر 1 آیت نمبر 4 5 6 7 8 تلاوت کی گئی ہے. کل کے گزشتہ سبق میں آیت نمبر 3 میں گزرا ہے لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات. آج اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. فرمایا کہ اس بابرکت رات میں ہر چیز کا فرمایا ہم فیصلہ کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں. امر من عندنا فیہا یفرق کل امر حکیم. فرمایا اس رات میں جدا کیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. اس رات میں جدا کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کو. یعنی زمین پر اللہ رب العزت نے 15 شعبان سے لے کر اگلے سال کی 15 شعبان تک فرمایا کہ لوگوں کے معاملات کو فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. کس نے سال کے اندر مر جانا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کون غریب ہوگا، کون غربت سے امیر بنے گا، کون امارت سے غربت میں چلا جائے گا، کون بیمار ہوگا، کون صحت یاب ہوگا. فرمایا کہ یہ معاملات طے کر دیے جاتے ہیں اور جو کام فرشتوں کے سپرد کرنے ہوتے ہیں فرمایا وہ اس رات کو ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. اور امر من عندنا، فرمایا کہ یہ حکم ہماری طرف سے یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم بھیجنے والے ہیں رسولوں کو رحمت من ربک، اور یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے. یہاں تیرے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور میرا اور آپ کا رب بھی وہی ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہے. وہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ذکر فرمائی انہ هو السمیع العلیم، کہ بے شک وہ اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے. اور فرمایا رب السماوات والارض، کہ وہ صرف انسانوں ہی کا رب نہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے. اور آسمانوں اور زمین کا ہی صرف رب نہیں، وما بینہما، جو کچھ مخلوق اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں پیدا کی ہے ان کا رب بھی اللہ ہی ہے. فرمایا ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. یعنی یہ بات ان کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کو رب ماننے والے ہیں، اللہ کی اس بات پر یقین کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہو، سوائے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کائنات میں تصرف کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کائنات میں عبادت کے لائق نہیں.
صرف کس کی ذات ہے بولو بھائی؟ ہاں، اللہ رب العزت کی ہے۔ مشکل کشا بھی اللہ ہی ہے، داتا بھی اللہ ہی ہے، دستگیر بھی اللہ ہی ہے، ہر جگہ موجود بھی اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، عالم الغیب بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اور مختار کل بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور فرمایا یحیی، زندگی دینے والا بھی وہی ہے، ویمیت، اور موت دینے والا بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور پھر فرما دیا سنو، ربکم، اے لوگوں تمہارا رب بھی اللہ ہی ہے، اور رب آبائکم الاولین، تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ ہمیں اس بات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ